والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. محمد التمی خواہم خدا را خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالی ہم سب کی اپنے گھر میں حاضری منظور و مقبول فرمائے. اللہ تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اس امت کو خیر امت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے. اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. جب پاک پیغمبر علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ ذمہ داری اللہ نے پیغمبر کی امت پر ڈالی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی تم مجھ سے جانتے ہو یا میری ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، اس دور میں جو حضرات کچھ نہ کچھ دین کا کام کرتے ہیں، دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن وہ بھی برائی سے منع نہیں کرتے ہیں. وہ بھی لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے. بولتے نہیں آپ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کرنا آسان ہے اور برائی سے منع کرنا مشکل ہے. غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا،
حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا اور سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اور ظلم کی تردید کرنا، عدل کا پرچار کرنا، بدعت کی مذمت کرنا، سنت کی تائید کرنا، یہ اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی بات بتانے پر کوئی ناراض نہیں ہوتا، لیکن غلط بات کو غلط کہنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ مخالفت بھی کرتے ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں، تو اس پہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایمانی ہمت اور جرأت، شجاعت اور بہادری اور عزیمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ جی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کام نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرتے تھے، اور ان میں اس کام کا بیڑا اٹھانے والے نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بہت کم لوگوں کو ان کی فکر کا پتہ ہے، بس لوگ ان کے فضائل سنا دیتے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، بی بی فاطمہ کے فرزند تھے، جنتی تھے، اور بس۔ میرا خیال ہے اکثر لوگوں کو حسینی فکر کا پتہ نہیں ہے، حضرت کا موقف کیا تھا، حضرت نے تکلیف کیوں اٹھائی۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت نے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا کام فرمایا، اس کی وجہ سے حضرت کو تکلیف دی گئی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے صحیح کو صحیح کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے، تکلیف آئے تو برداشت کرنی ہے، اللہ اس پر اجر دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ بنی اسرائیل پر جو آزمائشیں آئیں ان کا سبب ایک یہی بات تھی کہ وہ غلط کو غلط نہیں کہتے تھے، جھوٹ کی تردید نہیں کرتے تھے، ظلم کی مذمت نہیں کرتے تھے، بھائی جو کر رہا ہے بس ٹھیک ہے، چھوڑو، میرا کیا کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ لوگوں نے اس پر مثالیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اپنی نبیڑ تین ہور نال کی، گٹھڑی سنبھال تین چور نال کی، خلاف اسلام جملہ ہے یہ۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ نے جہاں حق کا پرچار کرنا ہے وہاں ظلم کی مذمت کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت حسین کی زندگی سے یہی سبق ملا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب یزید کو اقتدار پر بٹھانے لگے تو پہلے دن حضرت حسین نے انکار فرما دیا کہ میرے نزدیک یہ آدمی اس منصب کے قابل نہیں ہے۔ پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے تاکہ بات سمجھ آئے، بات بڑی گہری ہے، آپ کی سنی ہوئی نہیں ہے، سچی باتیں کوئی نہیں بتاتا۔
حضرت نے فرمایا یہ خلافت میرے نانا کی نبوت کی نیابت ہے. نبوت ہو گئی مکمل، نئے پیغمبر نے نہیں آنا. اب کیا چلے گی؟ بولتے نہیں، جلدی بولیں یار. خود نبی علیہ السلام نے اس کا اعلان فرما دیا، خود اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے. نبوت مکمل، نبوت ختم، قرآن پورا، قرآن ختم، شریعت پوری، شریعت مکمل، شریعت ختم. اب نیا نبی نہیں آئے گا، نئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے. نظام ہو گیا مکمل. پوچھا گیا یا رسول اللہ نظام تو ہو گیا مکمل، نبوت ہو گئی مکمل، وحی ہو گئی مکمل، شریعت ہو گئی مکمل، ہدایت جو وابستہ تھی وہ تو نبوت سے تھی. نبی آتے تھے رہنمائی کرتے تھے. اب نبی نہیں آئے گا تو لوگوں کی رہنمائی کون کرے؟ بات سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے بعد نیا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء آئیں گے. امت کی رہنمائی میرے خلفاء کریں. سمجھ آ رہی بات؟ آپ نے اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی پر کھڑا کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مصلی پر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے، کئی دن تک پڑھاتے رہے. بعض کہتے ہیں 17 نمازیں، بعض کہتے ہیں 20 نمازیں، بعض کہتے ہیں 21 نمازیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائیں. آپ حجرے میں جلوہ افروز ہوتے تھے، کھڑکی کا پردہ ہٹا کر ملاحظہ فرماتے تھے. میرے حکم کی تعمیل میں صحابہ ابو بکر کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ رہے ہیں. صحابہ نے اس بات کو دلیل بنایا. اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مصلی اور ممبر کا وارث خود مقرر کر دیا اور وہ ابو بکر صدیق. بات سمجھ آئی؟ سب نے بیعت کی. صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو منتخب کیا، نامزد کیا. صحابہ نے تائید کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو عمر خلیفہ بنے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زخمی حالت میں 6 آدمیوں کی شورا بنائی اور فرمایا یہ شورا ہے، مشورہ کر لینا، ان میں سے ایک امیر مقرر کر لینا. اور وقت بھی مقرر کر دیا کہ اس وقت میں امیر کا تعین ہو جائے. تو صحابہ نے حضرت عثمان کو بنا دیا. سمجھ آئی؟ پھر حضرت عثمان کے بعد صحابہ نے باہمی مشورے سے اہل شورا نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر. یہ سلسلہ خلافت کا ہے. حضرت علی سے کہا گیا آپ اپنے بیٹے حسن کو بنا جائیں. حضرت نے فرمایا میں نہیں مقرر کرتا، تم اگر مناسب سمجھو تو میرے بات کر لیں. صحابہ نے حضرت حسن کو چن لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حسن خلیفہ بن گئے. 6 مہینے انہوں نے خلافت کی. 6 مہینے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے حالات کو سنوار دیا اور ان سے فرمایا میں یہ حکومت اور خلافت تمہیں دیتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں. چند میری شرائط ہیں، وہ شرائط سن لیں. ان میں سے جو ایک شرط ہے وہ اہم تھی، وہ اس موضوع کے متعلق ہے جو حضرت امام حسن نے پیش فرمائی. جناب معاویہ نے پوچھا وہ شرط کون سی ہے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جو کام بھی آپ کریں گے سنت کے مطابق کریں گے. انہوں نے فرمایا سنت سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا نبی کا طریقہ اور نبی کے خلفاء کا طریقہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت امام حسن کے دل میں
نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے صحابہ، نبی کے خلفاء کی کتنی عظمت تھی۔ حضرت معاویہ نے اقرار فرمایا میں جو کام کروں گا سنت کے مطابق کروں گا۔ حضرت امام حسن دستبردار ہو گئے، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی۔ 19.5 سال تک تقریباً حضرت معاویہ نے خلافت فرمائی۔ وہ اسلام کی بڑی ترقی کا دور ہے، بہت اسلام نے ترقی، دنیا کے اکثر علاقے حضرت معاویہ کی خلافت میں فتح ہوئے، اسلام دن بدن ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں 11 لاکھ مربع میل کے ایریا پر اسلامی حکومت تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کے ایریا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل کے ایریا پر اسلامی حکومت قائم تھی۔ حضرت علی کا زمانہ بھی ایسے گزرا، حضرت حسن کا زمانہ بھی ایسے گزرا۔ پھر جب حضرت معاویہ کا زمانہ آیا، حضرت معاویہ کے زمانے میں تقریباً 65 لاکھ مربع میل کے ایریا پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ دنیا کی سپر طاقتیں سرنگوں ہو گئیں، کیسر و کسریٰ کی کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا میں تقریباً اسلام غالب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی بات چلی کہ اس کو نامزد کر دیا جائے۔ جب اسے نامزد کرنے لگے تو پہلے دن حضرت نبی علیہ السلام کے 5 جلیل القدر صحابہ نے انکار کر دیا، ہم یزید کو خلافت کے اہل نہیں سمجھتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ پہلا انکار کرنے والا بندہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا حضرت عبد الرحمن تھا۔ دوسرا آدمی حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر تھا۔ تیسرا آدمی حضرت علی کا بیٹا حضرت حسین ابن علی تھا۔ چوتھا آدمی حضرت عباس کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عباس تھا، اور 5واں آدمی حضرت زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن زبیر تھا۔ یہ 5 جلیل القدر آدمی تھے جنہوں نے پہلے دن انکار کر دیا اگر یزید کو حکومت ملی تو ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ کتنے بندے؟ 5 نام یاد کر لیجیے، میں سنوں گا سب سے آخر میں تمہیں سن دو۔ رسمی جلسے نہیں ہے، یہ نظریاتی پروگرام۔ 5 آدمیوں نے انکار کیا پہلے دن یزید، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضرت معاویہ فوت ہو گئے، یزید اقتدار پر آیا۔ جو ہی یہ آیا مدینے کے گورنر کو لکھا کہ حجاز والوں کو کہو میری بیعت کرو، اور سب سے پہلے یہ جو نامی گرامی آدمی ہیں ان کا نام لے کر کہا کہ انہیں کہو تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، اس بات کی کہ وہ میرے ہاتھ پر کل بیعت کریں۔ جس وقت یہ اقتدار پر آیا عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ باقی حضرات موجود تھے، تو یزید نے سب سے زیادہ 2 آدمیوں کا نام لیا، ان سے پہلے بیعت لو، ایک حسین ابن علی، ایک عبداللہ ابن زبیر۔ مدینے کے گورنر ولید نے پہلے حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ میری ملاقات کے لیے۔ حضرت بڑے بصیرت والے آدمی تھے، بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ جو ہی گورنر کا پیغام پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا گورنر صاحب پہلے تو نے مجھے کبھی نہیں بلایا، مجھے بتاؤ آج تم نے کس لیے بلایا ہے؟ حضرت سمجھ گئے کوئی بات ہے اندر۔ اس نے کہا ویسے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج وقت نہیں ہے، کل آؤں۔ اگلے دن آپ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ حضرت نے فرمایا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ اس نے کہا خاص بات کرنی۔ آپ نے فرمایا جو بات کرنی ہے سب کے سامنے کرو تاکہ سب کو پتہ چلے۔ اس نے کہا پہلے آپ سے کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ بات کیا؟ اس نے اپنے تھیلے سے خط نکالا، میرے پاس یزید کا خط آیا ہوا ہے، اس میں اس نے اطلاع دی ہے کہ معاویہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وفات کی خبر سن کر حضرت حسین نے انا للہ پڑھا اور حضرت معاویہ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔
اگلی بات اس نے بتائی، یزید کے اقتدار پر آیا، اس نے کہا حسین سے کہو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرے، اس بات کی کہ کل وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا، اس لیے بلایا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا گورنر صاحب یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے، تم نے دروازہ بند کر دیا، سب لوگوں کو بلاؤ، مکے والے آئے، مدینے والے آئے، سارے حجاز والے آئے، نبی کے سارے صحابہ آئے، اگر سارے بیعت کریں تو پھر میں بیعت کروں گا۔ نعرے تکبیر، حضرت چلے گئے کے بعد بل بھائی نعرے نہ لگائے، میری بات سنیں، بات بڑی اہم ہے۔ حضرت چلے گئے، بیعت نہیں، اس نے پھر اگلے دن قاصد بھیجا عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس گورنر کا قاصد آیا کہ گورنر آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا گورنر سے کہو آج تک تم نے مجھے کبھی نہیں بلایا، آج کس لیے بلاتے ہو؟ اس نے کہا ضروری بات کرنی۔ حضرت تشریف لائے، دروازہ بند کرنے لگا، آپ نے فرمایا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ اس نے کہا تنہائی میں خاص بات کرنی۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا وہی خط دکھایا، یزید کا خط ہے، معاویہ فوت ہو گئے ہیں، یزید نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کو کہو کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں، اس بات کی کہ کل وہ میری بیعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا حسین نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حسین نے کہا ہے سب لوگ بیعت کریں میں بھی کروں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جو بات حضرت حسین نے کہی ہے میں حضرت حسین سے متفق ہوں، سب لوگ بیعت کریں یہ بھی واپس کریں۔ تو حکومت کو کھٹکا لگ گیا، حکومت والے جو ہوتے ہیں نا بیچارے ڈرتے رہتے ہیں کہیں گر نہ جائے ہماری حکومت، ان کو پشو پڑ گئے، اتنے بڑے آدمی نے جو انکار کر دیا تو معاملہ صورتحال خطرے سے خالی نہیں ہوئی۔ وہ زور لگانے لگے، اصرار کرنے لگے، دبانے لگے، بیعت کرو گے۔ حضرات نے فرمایا ہم بیعت نہیں کرتے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں؟ اب توجہ سے سنیں، حسینی موقف پیش کر رہا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے بیعت کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا پہلی بات یہ ہے صحابہ کا دور ہے، یزید صحابی نہیں، صحابی لاؤ، سب متفق ہوں، وہ بیعت کریں میں بھی کروں۔ دوسری بات یزید کا علم، یزید کا عمل، یزید کا تقویٰ صحابہ جیسا نہیں، تو جس کا علم بھی کمزور ہے، جس کا تقویٰ بھی کمزور ہے، میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ آپ کی توجہ بالکل نہیں ہے، میں دعا کر کے چھوڑ دوں گا بات کو۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ زور سے بولے نہیں یار، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت نے تیسری بات فرمائی میں اس لیے یزید کی بیعت نہیں کرتا کہ جس طریقے سے وہ اقتدار پر آیا وہ نبی کا طریقہ بھی نہیں، ابو بکر کا طریقہ بھی نہیں، عمر کا طریقہ بھی نہیں، یہ تو قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، باپ کے بعد بیٹا بن جائے، بیٹے کے بعد پوتا بن جائے، پوتے کے بعد پڑپوتا بن جائے، یہ تو میرے نانا کی خلافت ہے، یہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، لہذا میں بیعت نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے نانے کے بعد نبوت کی خلافت چلتی رہے۔ تو سمجھ آئیے، یا طریقہ نبی کا ہو، یا طریقہ صدیق کا ہو، یا طریقہ عمر فاروق کا ہو، اور وہ طریقہ نہیں، لہذا میں بیعت کرتا نہیں۔ بولتے نہیں ہو؟ نہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ جلدی بولو یار، مجھے بولو یار۔ چوتھی بات یہ ہے مجھے پتا چلا ہے یزید جو کام کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں کرتا، اور میرے نانا جی کا فرمان ہے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ جب تک کوئی آدمی سنت کے مطابق کام نہیں کرے گا ہم اس آدمی کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ زور سے بولو یار، میں دوبارہ شروع سے شروع کر دوں گا۔
کتنی باتیں ہو گئی؟ پانچویں بات یہ ہے میں اس لیے بیعت نہیں کرتا، مجھے پتا چلا وہ جو فیصلے کرتا ہے عدل و انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر کوئی کام غلط دیکھو، منکر کام دیکھو، برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کر لو، یہ نہ کہو وہ جانے اس کا کام جانے، بلکہ میرے نانا نے فرمایا جب غلط کام کو دیکھو تو غلط کام کو اپنے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم کمزور ہو اور تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، تم برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے تردید کرو، زبان سے اسے منع کرو کہ یہ غلط کام ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، اتنے کمزور ہو، تمہارے اندر جرت بھی نہیں کہ تم تردید کرو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، غلط کو غلط کہو، ظلم کو ظلم کہو، بدعت کو بدعت کہو، اگر تم یہ بات نہیں کہہ سکتے، دل میں تو برا جانو یہ کام غلط ہو رہا ہے، اللہ مجھے ہمت دیتا، اللہ مجھے طاقت دیتا، میں اسے ہاتھ سے روکتا، اللہ مجھے ہمت دیتا، میں زبان سے اس کی تردید کرتا، اس کو دل میں برا جانو، اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ دل میں برا جانو، وَلَيْسَ ذَلِكَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ، میرے نانا نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھتے ہو ہاتھ سے بھی نہیں روکتے، اگر برائی کو دیکھتے ہو زبان سے بھی منع نہیں کرتے، اگر برائی کو دیکھتے ہو دل میں برا نہیں سمجھتے، پھر اس کا مطلب یہ ہے اس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، میں نبی کا خون ہوں، میں علی کا خون ہوں، غیور بنی ہاشم ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں غلط کام کو غلط کہوں گا، دل میں بھی برا سمجھوں گا، اللہ مجھے ہمت دے گا، میں اس غلطی کو اپنے ہاتھ سے روکوں گا۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ حسینی موقف اوپر سے گزر گیا ہے، آج تک تو آپ کو کہیں نہ سنایا ہو سی، نہ سنی نہ شیعہ، بس حسین سے تو فضائل سنا کے گھر ٹوٹ گئی۔ مصیبت یہ ہے ہمارا مولوی بھی تو جاہل ہے نا، اور وہ منبر پر آ گیا ہے، منبر کا تقدس تھا، یہاں تو مخصوص لوگ آتے، ذمہ دار لوگ آتے، مضبوط علم والے آتے، تقوی والے آتے، ہمیں بندے ملے نہیں ہیں، ہم نے ویسے عام لوگوں کو اٹھا جس سے نظریات ہمارے کمزور ہو۔ تو حضرت حسین کا یہ موقف تھا، حضرت چاہتے تھے خلافت کا انعقاد ہو، حضرت چاہتے تھے کہ شورا ہو اور اس کا فیصلہ ہو، حضرت چاہتے تھے ایک اچھا امیر منتخب ہو جائے، اور حضرت چاہتے تھے کہ سنت کا پرچار ہو، حضرت چاہتے تھے کہ عدل و انصاف ختم ہو جائے، بادشاہت نہ ہو، خلافت۔ بات سمجھ آ رہی؟ فرمایا میں بیعت نہیں کرتا، انہوں نے زور لگایا نہیں جی بیعت کرو، حضرت نے فرمایا اہل نہیں ہے، کیسے بیعت کرو؟ چنانچہ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں حضرات نے باقی مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دونوں بڑے عظیم آدمی تھے، دونوں کی شان بڑی اونچی تھی۔ حضرت حسین کا نام تو کسی قدر آپ حضرات سنتے جانتے ہیں، لیکن عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے وہ کون، اس کو مختصر تعارف بھی کرائے دیتا ہوں، وہ بھی بڑا عظیم آدمی ہے۔ جس طرح حضرت حسین نبی کے جدی رشتہ دار ہیں، اس طرح عبداللہ بن زبیر بھی نبی کا جدی رشتہ دار ہے۔ حضرت حسین علی کا بیٹا ہے، حضرت عبداللہ زبیر کا بیٹا ہے، حسین کا بابا علی نبی کا صحابی ہے، عبداللہ کا بابا زبیر نبی کا صحابی ہے، حضرت حسین کی اماں بی بی فاطمہ الزہرا حضرت نبی کی صحابیہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی اماں بی بی اسماء وہ بھی پیغمبر کی صحابیہ ہے، حضرت حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ یہ جنتی صحابیہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی نانی بی بی ام رومان ہے، صدیق اکبر کی گھر والی ہے، وہ بھی صحابیہ اور جنتی ہے، حضرت امام حسین کا نانا حضرت پیغمبر پاک نبی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ سب یاد رکھنا، وہ ابو بکر کا نواسہ ہے، یہ پیغمبر کا نواسہ، وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی۔ اور ایک اور بات، ایک اور بڑی قیمتی بات، توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک اور بات بڑی قیمتی، ایک اور بات، پوری توجہ فرمائیں، پوری توجہ ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہوگی،
حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنے لعاب دہن سے بہرور فرمایا تھا. نبی نے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ میں ڈالا تھا. یہ بالکل سچی بات ہے, پر حق بات ہے. لیکن میرے دوستو, اس سے پہلے جس بچے کے منہ میں سب سے پہلے پیغمبر نے لعاب دہن ڈالا وہ یہی عبداللہ ابن زبیر ہے. لیکن لوگوں نے آپ کو بات بتائی نہیں. گلا تو سنی مولوی سے ہے نا, دوسروں کو تو چھوڑ, ملنگ پارٹی کو تو چھوڑ دیں, سنی مولوی بھی نہیں بتا سکا. آپ پہلے جس بچے کے منہ میں نبی کی لعاب دہن آئی وہ عبداللہ بن زبیر. حضرت نبی, اب لمبی بات لمبی ہو جائے گی کروں تو, حضرت عبداللہ کی اماں کا نام بی بی اسما ہے. بی بی اسما بتاؤں آپ کو وہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے. جب پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی, صدیق اکبر کو ساتھ لے گئے تھے. ہجرت والی رات حضرت نبی کے لیے کھانا بنانے والی, کھانا تیار کرنے والی, کھانے کو توشہ دان میں بند کرنے والی یہی اسما ہے جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے. اس نے پیغمبر کا کھانا تیار کیا تھا اور کمر بند سے اس کو باندھ کر پیغمبر کے حوالے کیا تھا. حضرت نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ گئے تھے. صدیق نے سواری کے لیے 2 اونٹنیاں پیش کی تھی. جب پہاڑی سفر آیا اور اونٹ نہیں چل سکتے تھے, صدیق نے پیغمبر کو کندھے پر اٹھایا اور پیغمبر کو اٹھا کر غار کے اندر جا کر پہنچایا. ملتان والوں, شیطان کو پتہ نہیں ہے, حضرت نبی علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں غار میں رہے. تینوں دن کھانا پیغمبر کے گھر سے آتا تھا اور کھانا لانے والی صدیق اکبر کی یہی بیٹی بی بی اسما تھی جو عبداللہ کی اماں ہے. تو یاد رہے گی بات. اور علماء نے ایک عجیب چیز لکھی کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا روزانہ گھر میں کھانا بناتی تھی اور پھر غار میں جا کر پہنچاتی تھی. وہ غار کی بلندی اور چڑھائی اتنی مشکل ہے, میں بھی گیا ہوں وہاں, 1.5 گھنٹہ لگا ہے چڑھتے چڑھتے پھر اوپر پہنچے. اور سیدہ رضی اللہ عنہا روزانہ کھانا تازہ تیار کر کے حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وہاں غار میں لے جاتی تھی, پہنچاتی تھی. اور ابو بکر کا بیٹا عبداللہ روزانہ دودھ پہنچانے جاتا تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ اسما جب کھانا بنا کر روزانہ پہنچانے جاتی تھی, اس وقت سیدہ بچے کی امید سے تھی. اور جب بی بی اسما وہاں سے مکے سے ہجرت کر کے پیغمبر کے پیچھے مدینہ منورہ آئی, یہ جب آئے اور نبی علیہ السلام ابھی قبا میں تشریف فرما تھے, حضرت عبداللہ کی اماں بی بی اسما, حضرت زبیر کی گھر والی بی بی اسما, صدیق اکبر کی بیٹی بی بی اسما, یہ بھی وہاں ہجرت کر کے وہاں پہنچی. جب یہ قبا میں پہنچی, صبح کی نماز کا ٹائم تھا. حضرت پیغمبر نے ایک آدمی کو بھیجا, آج زبیر کے گھر میں روشنی نظر آ رہی تھی, پتہ کرو. وہ گئے, پتہ کر کے آئے اور آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, اللہ پاک نے زبیر کو بیٹا دے دیا. حضرت نبی نے خوشی میں آ کر فرمایا, نعرہ تکبیر. اور نعرے کی چس کوئی نہیں. وہ جو اسما نے پیغمبر کی خدمت کی تھی, اللہ نے ان کو یہی بیٹا دیا, اسی کا نام عبداللہ بن زبیر. یاد رہے گی بات. اور یہ صحابہ مکہ سے لٹے پٹے ہوئے بیچارے گئے تھے, ہجرت کر کے وطن جائیداد مکان زمین دکانیں سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے گئے تو آب و ہوا راس نہ آئی. وہاں بڑے پریشان تھے, ادھر مشرکین کا ظلم برداشت کر کے گئے تھے. جب حضرت نبی علیہ السلام نے سنا اللہ نے زبیر کے گھر میں بیٹا دے دیا, پیغمبر نے خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا اور فرمائے, میرے صحابہ تم سب کو مبارک ہو, تکلیف کا زمانہ ختم ہو گیا اور آج کے دن سے راحت اور ترقی کا سفر شروع ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی نیک فال ہے, نیک. ادھر اسما کو بتا, اسما تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں بیٹا دے. اپنے بیٹے کو دودھ تو پلاؤ. سیدہ اسما رضی اللہ عنہا نے فرمایا, نہیں نہیں, میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, میرے بیٹے کو لے جاؤ, پہلے پیغمبر کی گود میں سلاؤ. میرا دل چاہتا ہے میرے بیٹے کے منہ میں سب سے پہلے نبی کا لعاب دہن جائے. نعرہ تکبیر. چنانچہ اٹھا کر لائے, نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں اس بچے کو سلایا. آپ نے شفقت والا رحمت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا
اور اپنا مبارک لعاب دہن نکالا، حضرت عبداللہ کے منہ میں ڈالا، پوچھا یا رسول اللہ نام کیا رکھیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر عبداللہ کا نواسا ہے، نانا بھی شان والا، یہ اس کا طوطا بھی شان والا، میں اس کا نام نانے کے نام پر رکھتا ہوں۔ ابو بکر کا نام بھی عبداللہ ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے، اس کا نام بھی پیغمبر ہے۔ تحنیک فرمائی، لعاب دہن سے گھٹی لگائی کہ وہی عبداللہ۔ اب اگر توجہ ہے تو ایک ذوق والی بات عرض کر دوں، کر تو نہیں گئے؟ اس کے بعد پھر کئی بچے اور پیدا ہوئے جن کے منہ میں نبی کا لعاب دہن آیا۔ نعمان ابن بشیر انصار کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے منہ میں بھی نبی کا لعاب دہن آیا۔ حسن بن علی سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کے منہ میں بھی نبی کا مبارک لعاب دہن آیا۔ پھر حسین ابن علی 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اس کے منہ میں بھی لعاب دہن آیا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن جس کے منہ میں آیا وہ سن 1 ہجری میں عبداللہ بن زبیر کے منہ میں آیا تھا۔ یہ سبق یاد ہو گیا؟ یاد رہے گا؟ اب اگلی بات، ذوق والی بات ذرا سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نبی علیہ السلام کا لعاب دہن عبداللہ بن زبیر کے بھی منہ میں آیا، نبی علیہ السلام کا لعاب دہن حسین ابن علی کے بھی منہ میں آیا۔ یہاں بھی تاثیر پیدا ہوئی، وہاں بھی تاثیر پیدا ہوئی، یہاں بھی جرت پیدا ہوئی، وہاں بھی جرت پیدا ہوئی، یہاں بھی غیرت پیدا ہوئی، وہاں بھی غیرت پیدا ہوئی، یہاں بھی شجاعت پیدا ہوئی، وہاں بھی شجاعت پیدا ہوئی، یہاں بھی حضرت امام حسین یزید کے مقابلے میں ڈٹ گیا، ادھر عبداللہ بن زبیر بھی یزید کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اس نے بھی مقابلہ کیا، اس نے بھی مقابلہ کیا، یزیدی فوج نے ظلم ڈھایا، حضرت حسین نے بھی برداشت کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ حضرت حسین ابن علی بھی شہید ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے۔ حسین کربلا کا شہید ہے، عبداللہ مکہ کا شہید ہے، حسین کربلا میں سویا ہوا ہے، عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں سویا ہوا ہے۔ حسین بھی جنتی ہے، عبداللہ بن زبیر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تذکرہ آپ کو کوئی نہیں بتایا، نام بھی نہیں لیتے، اس لیے نہیں لیتے کہ ابو بکر کی تعریف نہ ہو جائے۔ بھئی ابو بکر کو چھوڑو گے تو تاریخ مکمل کیسے ہوگی؟ میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ سچ ہے؟ بولے یار، اولین مسلمین میں پہلا مسلم ابو بکر۔ یار آپ بولتے نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا۔ ابو بکر پہلا مسلم ابو بکر ہے۔ اسلامی عمارت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے۔ اسلامی عمارت، اسلامی محل کا پہلا پتھر ابو بکر ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز ابو بکر ہے۔ حضرت نبی کا پہلا یار ابو بکر ہے۔ حضرت نبی کا پہلا دوست ابو بکر ہے۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، حسین بھی میرے دل کا چین ہے، علی بھی میرے دل کا چین ہے، لیکن صدیق نے، ابو بکر صدیق نے اس وقت نبی سے دوستی قائم کی جس وقت حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یار اس کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ نبی کا پہلا یار، نبی کا پہلا دوست، نبی کا پہلا دفاع کرنے والا، پیارے نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا، حضرت نبی کی نبوت کا دعویٰ سن کر پہلے تصدیق کرنے والا، اور حضرت نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے تبلیغ پہ جانے والا، اور نبی پر مال خرچ کرنے والا، حضرت نبی کو کھانا کھلانے والا، حضرت نبی کو کپڑے دینے والا، حضرت نبی کو کپڑے دینے والا، حضرت نبی کو نالین شریفین دینے والا، حضرت نبی کے لیے سواریوں کا بندوبست کرنے والا، حضرت پیغمبر کو کھانے کھلانے والا، حضرت نبی پر اپنی جائیداد خرچ کرنے والا، دراہم و دینار کی تھیلیاں بھر کر پیغمبر کے قدموں میں اونڈیلنے والا، حضرت نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والا، غار کے اندر پیغمبر کو اپنی گود میں سلانے والا، سانپ کا وہاں برداشت کرنے والا، زہر برداشت کرنے والا، اپنے نبی کو بچانے والا، پھر پیغمبر کو وہاں سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچانے والا، مسجد نبی کی زمین خرید کرنے والا، حضرت نبی کا تعامل کرنے والا، غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کی ساری جائیداد قربان کرنے والا، حضرت علی کو نبی کے گھر شادی کا مشورہ دینے والا، بی بی فاطمہ کا جہیز خرید کرنے والا، حضرت علی شادی کرنے والا، علی کے نکاح کی گواہی دینے والا، حضرت نبی کے ساتھ محبت کرنے والا، حضرت نبی پر ساری جائیداد قربان کرنے والا، دنیا نبی سے لینے والی اور ابو بکر نبی کو دینے والا۔ نعرہ تکبیر! عظمت صحابہ!
معین محمد، معین محمد کرین محمد، معین محمد کرین محمد، معین محمد کرین محمد، امان محمد امین محمد، یسار محمد یمین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ سبحان اللہ۔ حسین کے موقف کی تائید کرنے والا بھی ابو بکر کا نواز۔ سچ ہے؟ زور سے بولو یار۔ 54 برس کی عمر میں پیغمبر کو 9 سال والی بیٹی دینے والا۔ ملتان والے اولاد والے بیٹھے ہو، دل سے ہاتھ رکھو ذرا۔ 54 سال والے بندے نو رشتہ دے سو، بولو یار، بولتے کیوں نہیں؟ 54 برس کی عمر میں پیغمبر کو بیٹی کا رشتہ دینے والا، جب حضرت نبی علیہ السلام عائشہ کا حق مار دینے کا ارادہ کرنے لگے، صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی پریشان نہ ہو، اپنی جیب سے خرچہ نہ دے، مہر کے پیسے نہ دے، ابو بکر بیٹی بھی دے گا، ابو بکر مہر بھی اپنی جیب سے دے گا۔ اور اس کو ظالم کہتے ہو، اس کو غاصب کہتے ہو۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ، یہ الزامات نہ لگا، قیامت کے دن تجھے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ جو نبی کا محسن ہے، علی کا محسن ہے، حسین کا بھی محسن۔ اچھا یہ موضوع نہیں بتا، اس کو لے کر چلتا۔ بہرحال حضرت حسین کے موقف کی تائید کرنے والا صدیق اکبر کا نواسا عبداللہ بن زبیر تھا۔ سچ ہے؟ دونوں نے مشورہ کیا، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے، یہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، ایسا کرتے ہیں مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں لوگ احترام کرتے ہیں کعبے کا، مشرکین مکہ بھی لحاظ کرتے ہیں، امید ہے یزیدی لوگ بھی ہمارا لحاظ کریں۔ حضرت عبداللہ بھی مکے چلے گئے، حضرت حسین بھی مکے چلے گئے، وہ حضرات جمع ہو گئے، ملاقات کی، خیریت پوچھی، حضرت نے بتایا یزید اقتدار پر آیا ہے، بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، ہم نے انکار کر دیا ہے، ہم اس کو خلافت کی اہل نہیں سمجھتے۔ سمجھ آئیے بات؟ یا نہیں سمجھ آئی؟ بات پھیل گئی، حسین نے انکار کر دیا، بات پھیل گئی، عبداللہ نے انکار کر دیا، یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ وہاں شامی، عراقی، کوفی سازشیں کرنے لگے، کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک سازش کے تحت حضرت حسین کو خط لکھے کہ ہمیں پتہ چلا ہے آپ نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے بیعت نہیں کی، ہم نے بھی اسے تسلیم نہیں کیا، یزید اچھے کام نہیں کرتا، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ بنائیں گے، آپ کے آنے سے خلافت منعقد ہو جائے گی۔ بات تو بظاہر اچھی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اصحاب رسول نے فرمایا بات اچھی ہے لیکن ہمیں کوفیوں پر اعتماد نہیں ہے، کہ وہی ہے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، وہی ہے جنہوں نے بڑی ظلم و زیادتی کی، حضرت عمر کے قاتل بھی یہی تھے، حضرت آپ نہ جائیں، پہلے تحقیق۔ حضرت نے فرمایا میں تحقیق کروں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ بات بہت لمبی ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اکتا نہ جائیں، آپ تھک نہ جائیں۔ مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے شہزادے ہیں، حضرت عقیل بھی صحابی ہیں۔ عقیل کون ہے؟ علی کا بڑا بھائی۔ حضرت عقیل کون ہے؟ حضرت علی 4 بھائی، کتنے؟ 4، طالب، عقیل، جعفر، علی، کتنے بھائی تھے؟ 4۔ بولو یار، 4۔ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، یاد آتی ہیں آپ کی برکت سے، ماشاءاللہ مولانا تشریف لائے۔ حضرت علی بھی 4 بھائی تھے اور پیغمبر کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، کتنی؟ 4۔ بولیں یار، علی بھی 4 بھائی اور نبی کی بیٹیاں بھی 4۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، نام یاد کر لیے، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ چاروں میں سب سے چھوٹا علی، سمجھ آئیے، عمر میں چھوٹا ہے، شان میں سب سے بڑا ہے، سمجھ آئیے۔ اور پیغمبر کی شہزادیاں کتنی؟ 4۔ بولو یار، یار خواجہ کرنی والے بالکل ختم ہو گئے، ختم مجموعہ میں نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بیٹیاں کتنی؟ 4۔ بولیں 4۔ آج کل میڈیا پر لوگ بڑے جناب گلے پھاڑ پھاڑ کر نبی کی بیٹی 1 ہے 3 نہیں ہے، استغفر اللہ،
میں نے کہا تیری بیٹی کا باپ اور بناؤں تم برداشت کرو گے؟ نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے ہو، جہنم کے عذاب کے لیے تیاری کر کے جاؤ۔ جب سے انہوں نے میڈیا پہ شور مچایا نبی کی بیٹی ایک ہے، اکلوتی بیٹی ہے، تین نہیں ہے، استغفر اللہ، وہ تو اللہ پالک تھیں، وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھیں اور فلاں، اس طرح غلط قسم کی بات۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان کی کتابوں سے دلائل جمع کر دوں، ان سے ثابت ہو جائے کہ محمد کی بیٹیاں چار۔ بات سمجھ آئی؟ تو آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے کام ہوتے رہتے ہیں مختلف عناوین پر میرے، اس پر میں نے مستقل ایک کام کیا اور آپ کی برکت سے آج ہی وہ کتاب چھپ کر آئی ہے۔ آج پہلی کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، پہلی جناب بنات النبی، جس میں میں نے ان کی کتابوں کے 70 حوالے پیش کیے ہیں، پیغمبر کی صاحبزادیاں چار۔ خزانہ ہے علم کا، لے جائیں پڑھیں دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میں نے کہا جہاں ہم صحابہ کا دفاع کریں گے وہاں آل بیت کا بھی دفاع کریں گے، ٹھیک ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، حضرت علی 4 بھائی تھے، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 بہنیں تھیں، سب سے چھوٹے بھائی علی تھے، اور نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ تھی۔ چھوٹی کی شادی چھوٹے سے ہوئی، اس میں اتفاق ہے۔ بھائیوں میں چھوٹے علی مگر مرتبے میں سب سے بڑے علی، ادھر بہنوں میں سب سے چھوٹی فاطمہ مگر مرتبے میں سب سے بڑی فاطمہ۔ تو سمجھ آئیے، ان سے اللہ نے یہی شہزادہ پیدا کیا جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ کیا نام ہے؟ 3 بیٹے 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بڑا بیٹا حسن، دوسرا بیٹا حسین اور تیسرا بیٹا محسن، نام یاد رہے گا۔ اور بیٹیاں 2، بڑی کا نام زینب، چھوٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بات سمجھ آ رہی؟ یا نہیں سمجھ؟ یاد رکھے گا، یہ رہے گا یہ شجرہ پورا، یہ یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ان کو یاد کرائیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ تو میرے کیلنڈر لے جانا، ان پہ یہ لکھے ہوئے ہیں، گھر میں لگا دیں، برکت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور عقیدہ نظریہ بھی درست ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، حضرت علی 4 بھائی تھے، بڑے طالب تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ دوسرا بیٹے کا نام کیا ہے؟ عقیل، وہ ایمان لائے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی۔ تیسرا بیٹا جعفر ہے، وہ صحابی ہیں، مومن کامل ہیں، میدان موتا میں شہید ہوئے۔ چوتھے حضرت علی ہیں، وہ تو سب سے بلند والا ہیں، جنتی ہیں اور شہید ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تو پیغمبر کے داماد ہیں، یاد رہے گی۔ تو وہ جو عقیل تھے ان کے بڑے بھائی، ان کا بیٹا ہے آگے مسلم۔ کیا ہے؟ مسلم۔ تو حضرت حسین کا کیا لگا؟ چچا دار۔ حضرت حسین نے اسی اپنے چچا کے بیٹے مسلم کو وہاں بھیجا، لوگ خط لکھ رہے ہیں، جاؤ تحقیق کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا صورت ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں گئے، انہوں نے بڑے استقبالات کیے، اور بڑے جناب پھول شور اور بڑے نعرے لگائے، ساری سازش تو تھی اندر۔ اور پہلے تو کہا شاید حسین ابن علی آ گیا، اس نے بتایا میں حسین نہیں ہوں، میں تو ان کا بھائی مسلم ابن عقیل۔ تو کئی ہزار آدمیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، بیعت کی کہ آپ جلدی جلدی اپنے بھائی حسین کو خط لکھیں، وہ تشریف لائیں، ہم ان کی محبت میں مر رہے ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ضرور بیعت کریں۔ حضرت سے جلدی خط لکھوایا، حضرت نے جلدی خط لکھ دیا حضرت حسین کو کہ یہ تو آپ کی محبت میں مر رہے ہیں، بڑے مخلص ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے سے بہت فائدہ ہو جائے۔ خط لکھوا دیا، ادھر یزید کو پشو پڑے ہوئے تھے، اس نے رابطہ کیا بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد سے، وہ بڑا چاپر ظالم آدمی تھا۔ یہاں کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر تھے، وہ نرم دل تھے، اہل بیت سے محبت رکھنے والے۔ پہلے اس نے نعمان ابن بشیر سے کہا کہ یہ مسلم آ رہا ہے، کنٹرول کرو۔ حضرت نے فرمایا خاندان نبوت کا آدمی ہے، میں کیا کنٹرول کروں، وہ ہمارا مہمان ہے۔ یزید سمجھ گیا کہ نرم گوشہ رکھتا ہے، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد، حالانکہ ان دنوں عبید اللہ بن زیاد سے اس کی بول چال نہیں تھی، ناراضگی تھی،
لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کے کرسی بچانے کے لیے اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ میں خط لکھا اور کہا جلدی آؤ، حالات خراب ہیں اور مسلم ابن عقیل آ رہا ہے اور اس کے آنے سے معاملہ سنگین ہو جائے گا، تم آؤ اسے کنٹرول کرو۔ بلکہ ساتھ یہ بھی کہا اسے کنٹرول کرو، اسے پکڑو، اسے گرفتار کرو، اور اگر معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکلنے لگے تو پھر مسلم کو قتل کر دو۔ کرسی کا جو نشہ ہے یہ بہت برا ہے نا، بہت برا نشہ ہے، بدمست ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ابن زیاد آیا، نعمان ابن بشیر کو ہٹایا، ابن زیاد کو 2 صوبوں کا گورنر بنا دیا یزید نے، ایک بصرہ کا اور دوسرے، یہ سارا کام حضرت حسین کے لیے ہو رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یزید کا قصور نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال وہ آیا، اس نے پتہ کیا مسلم ابن عقیل کہاں ہے، پتہ چلا وہ فلاں گھر میں، وہاں گیا، اور پھر ان سے پتہ چلا کہ وہ تو ہانی ابن عروہ کے پاس ہے۔ تو اس نے رابطہ کیا، ہانی کو بلایا اور کہا ہانی مجھے پتہ چلا ہے تیرے گھر میں مسلم ہے، میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی ابن عروہ نے فرمایا مال مانگو تو مال دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، نبی کے خاندان کا فرد ہے، ایماندار آدمی ہے اور صحابی رسول کا بیٹا ہے، جلیل القدر آدمی ہے، ہمارے پاس مہمان ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن مسلم نہیں دے سکتا۔ آنی تیری جرت کو سمجھ۔ پھر اس ظالم نے ظلم کھایا، پہلے لوگوں کو لالچ دیا، جب لوگ لالچ میں نہ آئے تو پھر ڈرایا دھمکایا، اور اس کی ایک صورت یہ کی اس نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا اور اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر حضرت مسلم کو بھی شہید کیا، حکم دیا اس کا سر تن سے جدا کر دو اور اس کی لاش کو مکان سے نیچے پھینک دو تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اب حضرت حسین وہاں ہیں مکہ میں، انہیں کچھ پتہ نہیں، عالم الغیب اللہ تھا، یہاں ہانی بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی شہید۔ حضرت حسین ابن علی کو جب خط پہنچا مسلم کا کہ وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہماری محبت میں مر رہے ہیں، جانے سے بڑا دین کا فائدہ ہوگا، تو حضرت نے وہاں سے تیاری کر لی۔ اصحاب رسول پھر جمع ہوئے، انہوں نے حضرت حسین سے درخواست کی مہربانی فرمائیں آپ جا رہے ہیں، ہمیں اعتماد نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا میں نے تحقیق کے لیے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا، میرے بھائی کا خط آ گیا، وہ لوگ بڑے اچھے ہیں، لہذا میں ان کے خط کے مطابق میں نے جوابی خط روانہ کر دیا کہ میں آ رہا ہوں، اگر میرے جانے سے خلافت منعقد ہو جائے، اگر میرے جانے سے عدل و انصاف قائم ہو جائے، اگر میرے جانے سے سنت کی ترویج ہو جائے، اگر میرے جانے سے عدل و انصاف قائم ہو تو مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت کی نیت بھی صحیح تھی، پروگرام بھی صحیح تھا، خط بھی آ گیا۔ تو صحابۃ الرسول نے پھر بھی انہیں کہا حضرت مزید بھی تحقیق کریں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، کوفی لوگوں پر جو ہے ہمیں اعتماد نہیں آتا، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے پہلے بڑے دھوکے کیے ہوئے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، غداری کی ہے، کہیں آپ کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عزم کر چکا ہوں، دین کے لیے عزم کر چکا ہوں، میں جا رہا ہوں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں غلطیوں کو مٹانے کے لیے، میں جا رہا ہوں خلافت کو چمکانے کے لیے، میں جا رہا ہوں سنت کا پرچم بلند کرنے کے لیے، میں جا رہا ہوں انصاف کرنے کے لیے، میری دنیاوی غرض تو کوئی نہیں، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اس پر اجر ملے گا، تم مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ مجھے نہ منع کرو، میری نیت بالکل صاف ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ حضرت اس ارادے سے وہاں سے چلتے، لمبا حال ہے، چلتے چلتے آئے، راستے میں پھر آپ کو ایک فرض در شاعر ملا، اس سے آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن لگتا ہے تلواریں ان کی یزید کے ساتھ۔ اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خط لکھنے والے غدار تھے، دھوکہ باز تھے، جھوٹے تھے، یا تو پہلے سے دشمنی رکھتے تھے، سبائی تھے، یہ وہی تھے جن کو حضرت عمر نے لتاڑا تھا، ایران اور فارس کو فتح کیا تھا اور وہاں سے مال غنیمت کو لائے تھے، اور حضرت عمر وہاں یزدگرد بادشاہ کی بیٹیاں مال غنیمت میں لائے تھے، اور حضرت عمر نے ان میں سے جو سب سے عمدہ اور اچھی لڑکی تھی جس کا نام شہر بانو تھا، وہ عمر نے حسین کو دی تھی۔ کوفیوں کے دل میں ان کا بغض تھا
عمر ہمارا جگر نکھار کر لے گیا اور حسین کے ساتھ شادی کر دی. اسی دن سے انہوں نے پروگرام بنایا تھا عمر کو بھی شہید کریں گے, حسین کو بھی شہید کریں گے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو کڑیاں ملا رہا ہوں وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ سبائی تھے یا پھر یہ خارجی تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا, حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا تھا. وہی لوگ تھے وہ علی کے بعد حسین کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے. یا پھر یہ وہ لوگ تھے جو اندر سے حکومت سے ملے ہوئے تھے یا پیسے اور ٹکے اور لالچ کی بنیاد پر. آپ کو پتہ ہے نا اقتدار کے لیے بندہ سب کچھ نہیں دیتا. بولیں یہاں وزارت اور سفارت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے نہیں کرتے. آپ کچھ وزیر بناتے ہیں, آپ آئیں بس بندے پارٹیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں, نظریات بھی چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ. یہ ایسا برا نشہ ہے, اللہ معاف کرے. انہوں نے بھی لالچ دیا, لوگ یزید کے ساتھ مل گئے. یا پھر یہ ہے کہ وہ ڈر گئے یزید کے ابن زیاد کے دھمکانے سے اور انہیں کے ساتھ مل گئے, حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ. بہرحال حضرت وہاں تشریف لے گئے. پہلا قافلہ جو حضرت حسین کو ملا اور پہلا لشکر جس نے آ کر حضرت کے قافلے کو گھیرے میں لیا وہ حر بن یزید تھا. حضرت کی اس سے بات چیت ہوئی, اس نے کہا میں یزید کا تنخواہ دار ہوں, ان کی میں پولیس کا بہت بڑا افسر ہوں, تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا نماز کا ٹائم ہے, پہلے نماز پڑھ لیں پھر تیرے ساتھ بات کریں گے. حضرت نے اذان دلوائی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا جماعت کی صف تیار کرو. انہوں نے جماعت کی صف تیار کی. حضرت امام حسین نے حر بن یزید سے فرمایا تو بھی نماز پڑھے گا یا نہیں؟ اس نے کہا میں بھی نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا الگ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ کہنے لگا نہیں میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا, آپ سے بہتر اور امام کون ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ بھی پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ کہا کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا میرے نانے کا پڑھتے ہو یا اپنے نانے کا پڑھتے ہو؟ کہا میں کلمہ تو تیرے نانے کا پڑھتا ہوں. حضرت حسین نے فرمایا کلمہ بھی میرے نانے کا پڑھتے ہو, نمازیں بھی میرے پیچھے پڑھتے ہو اور مقابلہ بھی میرا کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت میں مارنے نہیں آیا, لڑائی کرنے نہیں آیا, میں آپ کو لینے آیا ہوں. آپ خود چلے آگے یزید کے گورنر سے خود اپنا معاملہ طے کر لیں. نماز کے بعد وہ آپ کے قافلے کو آگے لے گیا. آگے جب پہنچے کربلا کے میدان میں تو پھر وہاں ملاقات ہوئی شمر سے اور ابن زیاد سے. وہ یزید کے بڑے افسر تھے, بڑے نمائندے تھے, اور وہ جو ابن زیاد تھا وہ تو اس کا گورنر تھا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا حسین کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا آیا نہیں ہوں, تم نے بلایا ہے, یہ خط ہے. اس نے کہا ہم نے نہیں بلایا. آپ نے خط دکھائے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا خط لکھنے والے کون. اس نے کہا کیسے آئے؟ حضرت نے فرمایا اصلاح کے لیے آیا ہوں, تمہاری خرابی دور کرنے آیا ہوں, نانے کے کلمے کے لیے آیا ہوں, خلافت کے لیے آیا ہوں, بادشاہت نہیں چلے گی. جب حضرت نے یہ باتیں کی اس نے کہا حسین میں یہ باتیں نہیں سنتا, ایک ہی بات ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر, اس بات کی کہ کل تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے. حضرت امام حسین نے فرمایا نادان, اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو لیکن مجھے بدفہم آدمی لگتے ہو. حسین نے جس کا کل انکار کیا, ذرا سوچو آج حسین اس کا کیسے اقرار کرتا ہے. اگر میں اقرار کرتا تو پہلے دن مکے میں کرتا, مدینے میں کرتا. وہاں میں نے انکار کر دیا تو یہاں آ کر میں اقرار کرتا. کیا میں ڈر گیا ہوں؟ کیا مجھے کوئی لالچ ہے؟ نہ مجھے پیسہ چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ عہدہ چاہیے, اور میں ڈرتا نہیں ہوں. میں نبی علی کا خون ہوں. میں نے بیعت کل بھی نہیں کی, آج بھی بیعت نہیں کرتا. میں تمہیں خلافت کی اہل نہیں سمجھتا, اس لیے میں تمہارے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتا. اس نے کہا حسین اگر بیعت نہیں کرتا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا. آپ نے فرمایا ابن زیاد پھر سن لے, میں لڑائی کے لیے نہیں آیا, میں اصلاح کے لیے آیا. لیکن اگر تمہاری نیت خراب ہے اور تمہارا ذہن یہ ہو حسین یہاں کر ہمارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے گا, پھر میرا اعلان سن لے, میرا ہاتھ تلوار پر تو آ جائے گا, میرا ہاتھ تیر پر تو آ جائے گا, میرا ہاتھ خنجر پر تو آ جائے گا, میرا ہاتھ نیزے پر تو آ جائے گا, لیکن ظالم اور فاسق کے ہاتھ پر نہیں آئے گا. میں سارا خاندان قربان کروں گا لیکن تمہاری کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا. دشمن بھی حیران ہو گئے حضرت کی جرأت کو دیکھ کہ چند آدمی اور ادھر ہزاروں کی فوج. دوستو اتنی بڑی بات کہنا آسان نہیں ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ایمانی جرأت اور غیرت ایسے ہے یا نہیں؟
جلدی بولے یار، اونچا بولے یار۔ اس نے کہا حسین پھر تیار ہو جا۔ حضرت نے فرمایا باقی تو میں تیار ہوں، چونکہ میں لڑائی کے لیے نہیں آیا تھا، آج تم نے بتایا کہ لڑائی کرنی ہے، پھر مجھے ایک رات کی مہلت دو، تم بھی تیاری کرو اور میں بھی تیاری کروں، میں اپنے رب سے آخری مناجات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واپس آئے، گھر والوں کو دشمن کا حال سنایا، ان کی نیت پلید ہے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بھتیجوں، آج رات مناجات کی رات ہے اور عبادت کی رات ہے اور تلاوت کی رات ہے اور ذکر اذکار کی کثرت سے اللہ کی عبادت کرو کہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، رات کو جب یزیدی لشکر کے افسر اور ان کے سپاہی اور فوجی ان کے خیموں کے ارد گرد چکر لگا کر جائزہ لیتے تھے کہ نبی کے خاندان کے لوگ رو رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، رات کو جب آ کر دیکھا اور سنا، خاندان نبوت کے خیموں سے رونے کی آواز نہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ بڑی جرت والے لوگ تھے، بڑی ہمت والے لوگ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو نصیحتیں وصیتیں کی، خاص کر اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا، زینب، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، لگتا ہے میں کل شہید ہو جاؤں گا، یہ مجھے نہیں چھوڑتے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، بال نہیں کھولنے، ماتم نہیں کرنا، آئے وائے نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، پٹکا نہیں کرنا، تم نے شوق کا اظہار نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، میری پیاری بہن، میں شہید ہوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، اگر تو صبر کرے گی تو بھی میرے ساتھ جنت میں۔ ساتھیوں کو بلایا، مصاحبین کو، رفقا کو، ان سے فرمایا کہ یہ حال ہے، دشمن کی یہ نیت ہے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کل تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ضرور ساتھ دیں گے۔ فرمایا لڑائی میں حصہ لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور حصہ لیں گے۔ فرمایا یہ بتاؤ تم میں کوئی آدمی مقروض تو نہیں ہے؟ سن رہے ہو ملتان والو؟ کوئی مقروض تو نہیں ہے، مقروض تو نہیں، قرضہ تو نہیں دینا؟ چند آدمی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت آخر دنیا داری جو ہے انہیں قرضہ تو دینا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی مقروض ہے وہ میرے ساتھ شامل نہ ہو۔ کہا کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی کا فرمان ہے اگر مقروض آدمی میدان جہاد میں جائے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بڑی امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ میں مر گیا تو میرا بیٹا قرضہ اتارے، نہیں اتارتا۔ غلط فہمی میں نہ رہیں آپ۔ بیٹا تو اس انتظار میں ہے کہ ابا جی کب ماشاءاللہ رحلت فرماتے ہیں اور مجھے پلاٹ زمین جائیداد ملتی ہے۔ وہ تو جائیداد کی فکر میں، آپ کے ساتھ اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنی قبر کا راستہ صاف کرنا ہے تو لوگوں کے قرضے شرضے خود اتاریں گے انشاءاللہ۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا دشوار ہے، سارے گناہ شہید کے معاف ہوتے ہیں، قرضہ نہیں معاف ہوتا، اتنا بڑا بوجھ ہے۔ خیال کرو دوستوں، خیال کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو تیار کیا، صبح میدان جنگ لگا اور وہاں پہ لڑائی ہوئی۔ لڑائی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، دشمنوں نے لحاظ نہ کیا، چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا، بڑوں کو بھی شہید کیا۔ حضرت امام حسین کے 7 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ 7۔ میری کتاب ارشادات وہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے، اس میں میں نے نام لکھے ہیں کہ حضرت حسین کے کتنے بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے نام کیا تھے؟ نام نہیں بتاتے آپ کو لوگ، بس کہتے ہیں شہداء کربلا، بس کوئی نام بتاؤ نا۔ 72 آدمی شہید ہوئے، سب کے نام بتاؤ، نہیں بتاؤ، اس لیے کہ راز نہ کھل جائے، پتہ نہ چل جائے۔ حضرت امام حسین کا ایک بھائی جو کربلا میں شہید ہوا اس کا نام ہے ابو بکر ابن علی۔ پتہ نہ چلے کہ ان کی ابو بکر سے محبت تھی، اس کے نام پر نام رکھا ہوا ہے۔ ایک اور بھائی شہید ہوا، اس کا نام ہے عمر ابن علی۔ ایک اور بھائی حضرت کا شہید ہوا، اس کا نام ہے عثمان ابن علی۔ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ کے ساتھ علی کی محبت تھی۔ کوئی دشمنوں کے نام پہ رکھتا ہے؟ بچوں کے نام، دیکھ لو کے نام پر۔ یہ تینوں آدمی کربلا کے شہید ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے ابو بکر کے نام کی نیاز دی ہو، عمر کے نام کا شربت پلا رہے ہوں؟
کہیں سنا ہے آپ نے؟ کہیں کہ یہ جو صدقہ ہے نا عثمان ابن علی شہید کے نام کا ہے. آپ جو سنی حضرات ہیں آپ بھی دیکھا دیکھی میں آپ کو بھی محرم میں نیازیں یاد آتی ہیں, پورا سال تو آپ ہی نہیں کرتے. شربت کی شبیلیں بھی آپ محرم میں لگا دیتے ہیں. کوئی اسلام میں اور کوئی شہید نہیں ہوا. جس دن نبی کا چاچا حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس دن کوئی شبیل لگائی آپ نے؟ جس دن جعفر طیار شہید ہوا اس دن آپ نے کچھ دیگیں پکائی ہیں؟ بولتے نہیں. آپ ناراض تو ہوں گے, بھلے ہو جائیں, لیکن بات تو سچی کرنی کر دوں. بولتے نہیں ہو. اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر محرم کی نیاز حرام. دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیں, اللہ عمل کی توفیق دے. غیر اللہ کی نیاز دینا حرام, غیر اللہ کی ملک منوتی حرام, محرم میں کالے کپڑے پہننا حرام, ہاتھوں میں کڑے ڈالنا حرام, شربت کی شبیلیں لگانا حرام, غیر کے نام کی نیاز دینی حرام. کریں گے یا نہیں؟ سارا سال قبرستان نہیں جاتے, محرم میں آپ کو قبرستان یاد آ جاتا ہے. پانی ڈال رہا ہے, تو مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے, تو اس پر کھجور کی چھڑیاں پھینک رہے ہیں. ایسے رواج بنایا ہوا ہے. اللہ کے بندے روزانہ جائے نا اپنے باپ کی قبر پر, روزانہ کیوں نہیں جاتے؟ محرم میں آپ کو یاد ہے. یہ ساری کہانی دشمن کی بنائی ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں. غیروں کی دیکھا دیکھی میں کام نہ کریں. میرے پیارے دوستو, آپ کا دین سچا ہے, آپ عمل کریں سنت کے مطابق. کریں گے انشاءاللہ. بولتے نہیں ہو انشاءاللہ. اور یہ کل خوانی بھی حرام, صف جمعراتیں بھی حرام, 40واں بھی حرام, برسی بھی حرام. کچھ سمجھ آ رہی؟ برتھ ڈے بھی حرام. عیسائیوں کی رسم ہے برتھ ڈے منانا. سال کی رات یہ بھی حرام, یہ ناجائز ہے. شادی والے دن, ولیمے والے دن لوگوں سے پیسے یہ بھی حرام. آپ مجھے شادی پر بلائے, میں آؤں گا, 1 روپیہ نہیں دوں گا. یہ ناجائز ہے. یہ ولیمے پر جو پیسے آپ اکٹھے کرتے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی؟ چہلم حرام, برسی حرام, سالانہ عرس حرام. شریعت میں نہیں ہے, سب بدعت. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے اور ماننے کی بھی توفیق. حضرت امام حسین جو شہید ہوئے, امام زین العابدین نے اپنے باپ کی برسی کی تھی, بتائیں نا. گل خانی بولتے نہیں. نیازیں کبیر کا شربت تو زین العابدین بانٹتا نا, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو پیاسا ذبح ہو. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. لا حول ولا قوة. آپ پیسے دینے کسی غریب کو دے دینا, کھائے گا کپڑے دے. چوکوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دودھ پلا رہے ہیں, شربت پلا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو لوگوں کے پیچھے نہ جائیں اور غیروں کی تقلید نہ کریں. آپ نبی کے غلام ہیں, نبی کی سنت کی طرف جائیں. کریں گے انشاءاللہ. زور سے بولیں انشاءاللہ. جلدی بولیں انشاءاللہ. بہرحال حضرت امام حسین اپنے بھائیوں سمیت, اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں سمیت میدان کربلا میں 72 آدمی, تقریباً خاندان نبوت کے 32 سے 33 آدمی میدان کربلا میں شہید ہوئے. سارے جنتی ہیں, سارے کامیاب ہیں, سب نے حق کے اوپر جان دی ہے. اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور ہماری طرف سے بھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت تو شہید ہو گئے, ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بات یہ ہمارے لیے صرف سبق یہ نہیں کہ جلسہ کر لیں. ہمارے لیے سبق یہ ہے ہم حسین کی سیرت کو اپنائیں. حسین نمازی تھا, حسین حاجی تھا, حسین حافظ تھا, حسین قاری تھا, حسین حق کا پرچم بلند کرنے والا تھا, اور حسین بدعت اور غلط کام کی تردید کرنے والا تھا. آپ بھی سچ اور حق کو بیان کریں, حق پر ڈٹ جائیں اور غلط کام کو غلط کہیں, سچ کو سچ کہیں, اس پر تکلیف آئے تو صبر کریں. اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی
سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. آپ حضرات تلاوت کر کے اور دعائیں کر کے ان کو ایصال ثواب کیا کریں، اس میں بڑا اجر ثواب ہے. انشاءاللہ آپ کو حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے. کوشش فرمائیں گے ان حضرات نے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے باقی مسلمانوں تک کچھ نہ کچھ پیغام پہنچ گیا، حضرت کا موقف بھی سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے گھر میں مال میں رزق میں برکتیں پیدا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے کچھ بات لمبی کر دی، معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں مل جائیں گی اور اس میں یہ ارشادات علی بھی مل جائے گی. حضرت معاویہ کے حوالے سے یزید کا جو مسئلہ ہے یہ اشکال ہوتا ہے، انہوں نے اس کو کیوں بنایا تھا، تو وہ بھی مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے. اس میں وہ سچے تھے، مخلص تھے، ان کی نیت اچھی تھی کہ یہ کام اچھے کرے گا، لیکن وہ یزید اچھا ثابت نہ ہوا. اس نے اچھے کام، جیسے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، سمجھ نہیں ہے، اس میں معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اعتماد کیا اچھا کام کرے گا. جیسے حضرت نبی علیہ السلام کے بعد ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے، ہمیں دین کی تبلیغ اور تعلیم کی ضرورت ہے، پیغمبر نے اپنے صحابہ میں سے بہترین قاری چن کر دیے، 70 قاری پیغمبر نے ان کے ساتھ روانہ کر دیے. نبی علیہ السلام نے اعتماد کیا یہ لوگ اچھا کام کریں گے. جب یہ حضرات وہاں گئے، قبیلے والے دھوکے باز تھے، قبیلے والے غدار تھے، انہوں نے نبی کے 70 صحابہ کو وہاں جا کر شہید کر دیا. اس میں کوئی نبی کا قصور ہے؟ بولتے نہیں. اسی طرح حضرت معاویہ نے یزید پر اعتماد کیا، یزید اچھا ثابت نہ ہوا، اس میں معاویہ کا قصور نہیں ہے، یزید کا قصور ہے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، حضرت امام حسین نے کوفیوں پر اعتماد کیا، کوفی غدار نکلے، لیکن حضرت حسین کا قصور نہیں. سمجھ آ رہی؟ جس طرح حضرت حسین کامیاب ہے، حضرت نبی کامیاب ہے، حضرت نبی کے صحابہ کامیاب ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ بھی کامیاب ہیں. حضرت نوح علیہ السلام خدا کا پیغمبر ہے، نوح کا بیٹا خدا کا دشمن بن گیا، اس میں حضرت نوح کا قصور نہیں. حضرت نوح شاگرد خدا کا، حضرت معاویہ شاگرد محمد مصطفیٰ کا. خدا کے شاگرد نبی سارے سچے، مصطفیٰ کے شاگرد صحابہ سارے سچے. امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید برآں میں نے اپنے رسالوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ضرور لے جائیے گا، 2-4 دفعہ پڑھیں گے، بے پناہ فائدہ ہوگا، بلکہ اور دوستوں کو دیں گے تو انشاءاللہ ان کا نظریہ بھی صحیح ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف دعائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس پروگرام کو قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا. جن بھائیوں نے اہتمام انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھر میں مال میں رزق میں برکتیں پیدا فرما. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں سب کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما. اللہ جنہوں نے یہ خوبصورت تیرا گھر بنایا ہے ان کا گھر جنت میں بنا، جو اس کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد شاد فرما. محترم جناب قاری محمد اقبال صاحب، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کے مدرسے کو ترقی عطا فرما. اللہ ان کے گھر میں مزید دین کے علم کے چشمے جاری فرما. اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری قبول فرما، سب کی اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، مریضوں کو صحت دے، بے اولادوں کو اولاد دے، گمراہوں کو ہدایت دے، بے دینوں کو دین دے، بے سمجھوں کو سمجھ دے، بے حیاؤں کو حیا دے. اللہ مردوں اور عورتوں کو نمازی بنا. اللہ پورے علاقے پر رحمت نازل فرما، پورے شہر ملتان کی حفاظت فرما، پورے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کرونا کی آفت سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، آخری وقت ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین 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 برحمتک.